بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماسٹر زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر عزیز فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گالا۔ گالا ہوتا کیا ہے، گالا کی کتنی اقسام ہے، اس کے مقصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، گالا کے مین انگریڈینٹس اجزاء کون کون سے ہیں۔ گالا بنیادی طور پر ایک ایسی گولی ہے جو شوقین اور شکاری حضرات اپنے مرغوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ گولی گڑ کے اندر بنتی ہے۔ گڑ میں کچھ صفوف شامل کیے جاتے ہیں، ان میں سے بیشتر صفوف تو آپ کو اپنے کچن کے اندر سے ہی مل جاتے ہیں، اور کچھ صفوف یا کچھ جڑی بوٹیاں آپ کو پنسار سے لینی پڑتی ہیں۔ ان کی بہت مخصوص قسم کی مقدار اس گڑ کی مقدار کے اندر شامل کر کے اتنی لمبی گولی بنائی جاتی ہے جس کی 1.5 سے 2 انچ لمبائی ہوتی ہے، اور اس انگلی کی جتنی ہی موٹائی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مرغے کو کھلائی جاتی ہے، تو اسے گالا کہتے ہیں۔ گالا کی یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہ میں 3 قسم کے گالا کی بات کروں گا۔ پہلی قسم وہ ہے جو شوقین حضرات، جو شکاری نہیں ہے، شوقین ہیں، جن کا مقصد مرغوں کو لڑانا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف شوق ہے اپنے مرغوں کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، طاقتور بنانا، ان کو مستی میں لانا اور ان کو بیماریوں سے بچانا، ان کی صحت کو بہتر رکھنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ شوقین حضرات جو گالا دیتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ 1-2 قسم کے اور گالا ہوتے ہیں۔ ایک وہ گالا ہوتا ہے جو شکاری حضرات اپنے مرغ کی تیاری کے دوران گالا دیتے ہیں، 1 سے 2 ہفتے تک وہ گالا دیتے رہتے ہیں تاکہ مرغا اس کا ہاضمہ بہتر ہو جائے، اس کی طاقت بحال رہے، اس کے مسل سٹرونگ ہو جائیں۔ اور ایک وہ گالا ہوتا ہے جو میدان میں جانے سے پہلے اس دن کسی بھی ٹائم پہ گالا دیتے ہیں، اور ایک وہ گالا ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران وقفے میں جب پانی کا وقفہ ہوتا ہے تو اس دوران اپنے مرغے کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر تو 3 ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم پہ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے مرغے صرف اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرغے جو ہیں صحت مند رہیں، خصوصاً اس سردی کے موسم میں، جب سردی میں شدت ہے، دھند پڑ رہی ہے دسمبر اور جنوری میں، تو خشک ہوا، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو آپ کے مرغے میں یہ کسی قسم کے اثرات نہ ہیں سردی کے۔ تو اس طرح کا گالا آج بنانے کا میں طریقہ کار بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو اس کے اجزاء ہیں اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ جو مین چیز ہے وہ ہے گڑ۔ گڑ کی آپ نے مقدار لینی، اپنی ضرورت کے تحت گالا بناتے ہوئے آپ کو کتنا گڑ شامل کرنا پڑے وہ آپ نے اپنی مرضی سے شامل کرنا ہے، یہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے منقع کے 2 دانے لینے ہیں۔ منقع جو ہوتا ہے، کالا منقع مل جائے یا کشمش مل جائے، دونوں ہی بہتر ہیں۔ دانے دار جس میں کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ اگر ملا ہے تو دانے نکال دینے، باقی 2 دانے آپ نے مکس کر لینے، پیسٹ بنا لینے۔ منقع کا مین فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ریشے کو ختم کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو فائدہ ہے یہ تیزابیت کو کم کرتا ہے، ریشے کو ختم کر کے تیزابیت کو کم کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے کالی مرچ، وہ 1 دانہ لینا ہے۔ کالی مرچ بھی امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے اور فنگس کو ختم کرتی، معدے کے اندر کسی قسم کے بیکٹیریاز یا فنگس کا اٹیک ہے تو اس کو ختم کرے گی اور ہاضمے کو بہتر بنائے گی۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے اجوائن لینی ہے۔ اجوائن آپ نے 1 چٹکی صفوف بنا کے 1 چٹکی اس کا شامل کرنا ہے اس 1 گولی میں۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے لونگ لینا ہے، یہ بھی 1 ہی دانہ لینا ہے، زیادہ آپ نے لونگ نہیں لینے۔ لونگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سفید خون کے خلیات ہوتے ہیں جنہیں وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، یہ انہیں ایکٹیو کرتا ہے، انہیں تیز کرتا ہے۔ یہ جب حرکت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ لونگ کا 1 دانہ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آپ نے بھنے ہوئے کالے چنے، اس کے 5 دانے شامل کرنے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جسم کو خشک کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ بادام کے 3 دانے لینے ہیں۔ بادام جو ہوتا ہے اس میں آئل بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں وٹامن ای ہوتا ہے جو مرغے کو تھوڑا سا مستی میں رکھتا ہے اور مرغے کے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ آپ نے بڑی الائچی، اس کے اندر سے دانے نکال کے 1 الائچی کے وہ شامل کرنے ہوتے ہیں۔ بڑی الائچی گرم تاثیر رکھتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ آپ جو چیز لے سکتے ہیں وہ ہے سونڈ۔ سونڈ
آپ نے صفوف بنا کے اس کا بھی ایک چٹکی آپ نے شامل کرنی ہے۔ سونڈ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی قوت مدافعت کو بوسٹ کرتی ہے، اینٹی انفلامیٹری ہے، درد کو ختم کرتی ہے۔ اگر مرغے کے اندر کسی بھی قسم کا درد اسے فیل ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرے گی، ساتھ میں اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرے گی، ہاضمے کو بہتر بنائے گی۔ 10ویں نمبر پہ آپ نے لینی ہوتی تباشیر۔ تباشیر بھی آپ نے صفوف بنا کے ایک چٹکی لینی۔ تباشیر ٹھنڈا مزاج رکھتی ہے، معدے کے اندر گرمائش کو کم کر کے معدے کو پرسکون کرتی ہے، افعال کو بہتر بناتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہوتی ہے دار چینی۔ یہ بھی آپ نے ایک اتنی سی ٹکڑی لے کے اس کا بھی صفوف بنا کے وہ شامل کرنا ہوتا ہے۔ دار چینی بھی گرم اثرات رکھتی ہے اور اضافی چربی کو زائل کرتی ہے۔ یہ تو تھی چند چیزیں جو صفوف کی حالت میں۔ اب آگے 3 میں آپ کو خمیرے بتاتا ہوں، وہ آپ نے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مرغے کو تلخ کرنا ہے یا ٹھنڈا کرنا ہے، زیادہ تلخ ہو گیا اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس طرح آپ نے ان 3 طرح کے خمیرے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی مقدار بھی اتنی شامل کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ خمیرہ گاؤ زبان، یہ کیا کرتا ہے؟ تلخی کو کم کرتا ہے۔ مرغے میں بہت زیادہ تلخی آ گئی، آپ کا مرغا کاٹتا ہے، آپ کا مرغا بار بار ادھر ادھر بھاگتا ہے، مرغیوں کے پیچھے دانہ نہیں کھا رہا، وہ بہت زیادہ مستی میں آپ اسے دانہ دیتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت آپ خمیرہ گاؤ زبان یہ شامل کریں گے تو اس سے اس میں تلخی کی کمی آئے گی اور وہ دانہ جی بھر کے کھائے گا۔ اس کے بعد خمیرہ ابریشم امبری۔ خمیرہ ابریشم امبری جو ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ڈر اور وحشت کو ختم کرنا۔ بعض مرغے ہوتے ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں دوسرے مرغوں سے، اپنے ساتھ والے پرندوں سے یا کوئی اور جانوروں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے خمیرہ ابریشم امبری اس کی بھی مقدار اتنی سی شامل کرنی ہے گالے کے اندر، تو اس سے آپ کے مرغے کا ڈر اور وحشت ختم ہو جائے گی، اس کا دل مضبوط ہوگا، اس کے دل کو سکون ملے گا، جگر کے افعال بہتر ہوں گے اور مرغے میں آپ کے جو ہے ڈر اور وحشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ خمیرہ جوارش جعلی نوش، اس کا مقصد ہوتا ہے ہاضمے کو بہتر بنانا۔ اگر آپ کی مرغے کو بار بار پتلی بیٹھیں آ رہی ہیں، آپ کا مرغا عجیب و غریب اس کی بیٹ میں سے سمیل آ رہی ہے، اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، تو آپ خمیرہ جوارش جعلی نوش اس کی مقدار اتنی سی شامل کر سکتے ہیں مرغے کی ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے۔ اب ان تینوں میں سے آپ تینوں بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ٹارگٹ چاہیے۔ میں نے مقصد بتا دیے ہیں، ان کے فوائد بتا دی، تو یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری مقداریں آپ نے شامل کرنے کے بعد گڑ اپنی ضرورت کے تحت شامل کرنا ہے کہ آپ کی گولی بن جائے، آپ کے لیے ایک اتنی سی گولی آپ نے بنا لینی ہے۔ یہ آپ نے اپنے مرغے کو رات کو بند کرتے ہوئے اپنے مرغے کو کھلا دینا ہے۔ یہ آپ نے 3 سے 4 ہفتے تک دینا ہوتا ہے۔ جب یہ آپ گالا دے رہے ہوں تو ان دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مرغے کا سیکنڈ ٹائم پہ پوٹا خالی ہو چکا ہو۔ جب یہ پوٹا خالی ہوگا تو یا کم سے کم پوٹے میں خوراک ہوگی تو گالے کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ آپ فرسٹ ٹائم پہ اپنے مرغے کو اچھی طرح دانہ کھلا لیں، لیکن سیکنڈ ٹائم پہ انہیں کچھ بھی نہ دیں، ہو سکے تو سبزہ دے لیں، کیونکہ سبزہ جو ہے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو پانی زیادہ سے زیادہ دیں گے تو اس سے بھی ان کے پوٹا جلدی خالی ہو جائے گا۔ گالا آپ 3 سے 4 ہفتے تک اپنے مرغوں کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرغوں کا ہاضمہ بہتر ہوگا، ان کا ڈر ختم ہوگا، ان میں امیونٹی بھی آئے گی، ان کے مسل سٹرونگ ہوں گے، ان کے جسم جو ہے وہ سخت اور خشک ہو جائے گا، ان کے چہرے خشک ہوں گے اور ان کے جسم کے اوپر خوبصورتی بھی آئے گی۔ اگلی کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔